بیکار زندگی کو تو اپنی سنوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سنوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا سے تو مانگ لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا سے تو مانگ لے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو چاہتا تو شیعہ میں پیدا کر دیتا، پنجابیوں میں پیدا کر دیتا، پگڑی بننی شروع ہو جاتی، کہیں غین والوں میں پیدا کر دیتا، غین والوں میں نام آ جاتا، لیکن اللہ نے سب فرقوں سے چھانٹ کر ہمارے لیے یہ بہت بڑا انعام کا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور بڑا معزز بنایا۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کے اولاد کو معزز و مکرم بنایا۔ اور بہت پیاری بات اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدل ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کلمہ کا کام آپ کو سونپا ہے، وہ قرآن نماز کا کام آپ کو سونپا کہ تفسیر اور آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آج میرے بھائی ڈر کوئی نہیں، جنگل کے اندر جا رہے ہیں سانپ کاٹنے کا ڈر ہے، سنسان راستے میں چل رہے ہیں چور ڈکیت لوٹنے کا ڈر ہے، ہاں، اور کوئی بیل کے سامنے جا رہے ہیں ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ مرکھنی بیل نہ ہو، لات نہ مار دے، پاؤں نہ چلا دے، ڈر لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ لیکن جو اللہ تعالی ہمیں پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو ہے نبی کی محبت میں وہ چیزیں آپ سے چھن جائے گی، آپ کو جہنمی بنا دیا جائے گا، اسے جنتی بنا دیا جائے گا۔ مسلمانوں اپنی حقیقت پہچانو، اللہ نے تمہیں کس چیز سے پیدا فرمایا؟ یہ گندے پانی سے، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہم نہیں کہتے، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے انسان کو ایک ناپاک نطفے قطرے سے پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، ہم نے انسان کو ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا، اس چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا تیرے ماں باپ بھی گوارا نہیں کرتے، تیری ماں نے بھی، باپوں نے بھی گندگی سمجھ کے دھو ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز سے ہمیں پیدا فرمایا؟ اپنی حقیقت کو جانے۔ اور میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا، مشکات شریف کی حدیث اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو ہے صرف اور صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور اسی صفحے پہ لکھا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا، کفر والا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، وہ بھی فتویٰ دیتے ہیں جو فجر کی فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، کفر کے روند چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں، کیونکہ نماز قرآن ہی ایسی دولت ہے جو ہمارے گھر کے اندر برکتیں رحمتیں نازل ہوگی، ہمارے رزق کے اندر بھی برکتیں رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو ہمارا ایمان اعمال سب ادھورا ہے، بیکار ہے، سب چیز جو ہے بیکار ہے۔ تو میرے دوستو، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کا فکر کرنا ہے،
اور یہ نہیں کہ 8 دن کا نمازی نہیں بننا ہے کہ جمعہ آیا 8 دن میں، ہفتے میں 8 دن میں 1 دن پڑھ لیے، گھر میں بھی پڑھ لیا، مدرسے میں بھی پڑھ لیا، مسجد کے اندر جا کے جھانک لیا. نہیں، روزانہ کا نمازی بن جائے. خدا پاک کی قسم، جب یہ مسلمان روزانہ کا نمازی بن جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہاں، اور میں جب قرآن انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو آج ہمارا کیا عبادت ہے؟ دیکھو، دلوں کے اندر دکان، مکان، کھیت کھلیان، ہر چیز سے ہونے کا یقین، پکنے کا یقین دل کے اندر بھرا پڑا ہے کہ دکان سے ہوتا ہے، کھیت سے ہوتا ہے، پونجی سے ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا اخلاص، اللہ کا ڈر کچھ نہیں. بتائیں، اللہ کے ڈر سے اگر ایک آنسو کا قطرہ بھی زمین پر ٹپک دیا، اس آنکھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. ہاں، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. ان آیتوں کو ترتیب سے پڑھتے پڑھتے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. میں نے پورے قرآن کا محاسبہ کیا، لیکن سب سے زیادہ خطرناک آیت جہنم کے بارے میں میرے کو یہی ملا. اتنا خطرناک عذاب. ہم نہیں کہتے، علماء بیٹھے ہیں پورنیہ کے اور منندر صاحب بھی ہیں، یہ بھی پڑھے ہوں گے کتابوں کے اندر. ہاں، مسلم شریف کی روایت ہے، بڑوں سے بھی سنے ہوں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے اندر لکھا کہ انسان کو اگر پیاس لگے گی، وہاں پانی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروغہ سے کہے گا، جہنم کے دروغہ سے کہے گا اس کو پینے کے لیے گھونٹ یا 2 گھونٹ پانی ہی دیجئے، اور اللہ کے حکم سے وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین. ہاں، ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب وہ پانی پیے گا، پیالے کو منہ کے قریب لائے گا کہ منہ سے جو ہے گوشت گر کر کٹوری کے اندر گر جائے گا. اللہ، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ چہرہ جو ہے پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا جہنمی کا. اگر کوئی شخص دنیا کے اندر مشین چوری کیا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا طاقت دے گا کل قیامت میں، اتنا موٹا کر دے گا، اتنا مضبوط کر دے گا، وہ کل قیامت میں بھی گردن پہ مشین لے کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. ہم اور آپ پہچانیں گے، او یہ مولوی تو میرے یہاں تھا، مدرسہ کا ہیڈ مولوی تھا، کتنا اچھا تھا، عادت اخلاق کا، لیکن یہاں دیکھو کیا حسر ہو رہا ہے. جو برائی ہے، جو عیب ہے، وہاں نظر آ جائے گا. ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا، لیکن پھر بھی بھاگے گا. ماں باپ بھائی بہن سب کسی سے. ان کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا. یوم یفر المرء من اخیہ. جی، تو بتایا یہ سامنے والا جو یہ ہونٹ ہے، یہ 2 دانت ہے، ثنایا علیا، یہ نیچے کا 2 دانت ثنایا سفلا. سپلا کے نیچے جو یہ ہونٹ ہے اللہ نے بنایا، یہ ہونٹ سوج کر پھول کر اتنا لمبا ہو جائے گا کہ اپنے پیروں کے انگوٹھے کو جا لگے گا، اور اوپر کا یہ ہونٹ ایسا جا لگے گا کہ نیچے کے کمر تک جا کے وہاں لٹکے گا، اتنا لمبا چوڑا. بتائے احد پہاڑ کے برابر جو ہے، کئی جگہ جہنم کے بارے میں ایسا تفسیر بتایا گیا. اللہ اکبر. بہت دردناک عذاب، بہت دردناک عذاب. لیکن آج ہم کو اور آپ کو یہ احساسات نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، صرف اور صرف مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خدا پاک کی قسم، اگر میرے اور آپ کو ایک مقصد سمجھ میں آئے، صرف اور صرف اللہ کہنا آ جائے، تو زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے. آج یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اب ہم لوگ بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجنے میں، پڑھانے میں کتراتے ہیں اور تعاون کرنے میں کتراتے ہیں. بتایا کہ مدرسے کا بچہ، صرف کوئی بھی بچہ، عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو یا عالم کے سطح پر ہو، بتایا مدرسے کے اندر صرف قدم رکھتا ہے، اسی وقت سے ان کے ماں باپ کی مغفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی وقت سے. کتنا بڑا انعام.
اور ایک دن اگر گھر کے اندر قرآن پڑھے ہوئے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, ان کے صفحے کو نہیں دیکھا, اور ایک حرف بھی اگر نہیں پڑھا, تو بتایا کہ 40 دن کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے ایک دن نہ دیکھنے پہ, ایک دن نہ سبق پڑھنے پہ. بتائیے کتنا دن ہمارا ایسا جاتا ہے کہ بالائے طاق میں نے رکھ دیا, چھوڑ دیا, بس ہمیں کیوں توفیق ہی نہیں مل رہی. اللہ تو دے رہا ہے, یقیناً قبول کر رہا ہے, لیکن ہم اور آپ اس بات پہ آمادہ نہیں کرتے. ہمارا ایمان اتنا تازہ نہیں ہے, ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے. کہتا نا پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. بھلا بتلائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا وہ کمزور تھے, وہ لوگ بے بس تھے؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں تھی. ایسا ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے, لوح و قلم کے, شجر و حجر کے, ارض و سما کے, جن و بشر کے, حور و ملائک کے, خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے. جس کو اللہ تعالیٰ رسول ہادی بنا دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا قادر مطلق بنا کے بھیجتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. آج میرے بزرگوں, ہم کو اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. پیدا کرنے والے کو سمجھ جائیں, نبی کی سیرت طیبہ کو سمجھ جائیں, تو ہمارے لیے میرے بزرگوں ہر کام آسان ہو جائے گا دنیا کے اندر. آج ہمارا من نماز کو نہیں کرتا, اچھے کام کو نہیں کرتا, اچھے عمل کرنے کو نہیں کہتا. کیوں؟ کہ بالکل نیچے طبقے کا, نیچے درجے کا ایمان ہو چکا ہے. جھوٹ آج ہم بولتے ہیں, گالی ہم دیتے ہیں, کنجڑیوں کے گانے ہم سنتے ہیں. کہہ دو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ ان کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلایا جائے گا جو ہمارے قرآن کی آواز سننے کے بجائے کنجڑیوں کا گانا سنتا ہے, کنجڑیوں کے گانے کو سنتا ہے, اور ان کے گانوں کو سن کر آنند لیتا ہے, مزہ لیتا ہے. بتایا کہ وہ مزہ خوری کا مزہ وہ کل قیامت کے دن نکل جائے گا. وہ کل قیامت کے دن سارا معاملہ ہمارا تہس نہس کر دیا جائے گا. کب ٹکٹ کٹ جائے, کب اللہ کا بلاوا آ جائے, صرف کن کا انتظار ہے. جس کے نام پہ بول دیا گیا, اس جس کے نام کی بولی لگ گئی, فوراً معاملہ سیٹ. بتایا کہ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ ایسا فائنل ڈاکٹر ہے, علاج کر دیتا ہے. وہ ڈاکٹر فائنل ڈاکٹر, اس سے بھی بڑا ڈاکٹر الیس اللہ باحکم الحاکمین, سب سے بڑا حاکموں کا حاکم, سب سے بڑا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اللہ. بتایا ہر کسی کو فرشتے کے ذریعے پٹائی ہوگی, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو تعینات کر رکھا ہے. خود دیکھو تو صحیح, اللہ روزانہ کا, روز مرے کی بات ہے, اللہ روز آسمان پر فرشتے سے کہتا ہے, اور کون فرشتہ؟ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے, کہ جاؤ دنیا کے اندر جاؤ, جو شخص نماز پڑھا ہے, میرے قرآن کی تلاوت کیا ہے, اچھے نیک عمل کیے ہیں, اور خاص طور سے جو شخص فجر کی فرض نماز پڑھ کے روزے کے لیے نکلا ہے, ان کو تم برکت والا رزق دینا, اور جو نماز نہیں پڑھا ہے ان کو تو رزق دینا لیکن برکت والا نہیں اور رحمت والا نہیں, ان کو زحمت والا رزق دینا, بنا برکت والا رزق دینا. آج کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں, گھر کے اندر برکت نہیں, دکان مکان کے اندر برکت نہیں. برکتیں کہاں سے آئے گی؟ جب برکت والا ہم کام کریں گے میرے بھائیوں, جبھی تو زندگی کے اندر برکت آئے گی, جبھی تو زندگی کے اندر برکت آئے گی. آج برکتیں کوئی نہیں. اور کہو گے صحابی کی بات بتا دی, لیکن خود اپنے دور کی علماء کے دور کی بات سنو کہ مولانا عبد الرشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ, انگریزوں نے پکڑ لیا. کس نے؟ انگریزوں نے پکڑ لیا. اب دیکھو صحابی کی نہیں بتا رہا ہوں, اپنے دور کے علماء لوگوں کی بات. صحابی نے پکڑ لیا, یہ کیا کہتے یہودی نے پکڑ لیا. انگریزوں نے جب پکڑا
اور پکڑ کے جیل خانے کے اندر بند کر دیا اور کہا جو بڑے بڑے لوگ تھے گاؤں کے وہ گئے چھڑانے کے لیے, بولے کہ ان کو چھوڑ دو مولوی صاحب کو, اس کا کیا غلطی ہے, اس کو کیوں پکڑے ہو. بولا انگریز کہ اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا, اس کو اسی وقت چھوڑوں گا جب اس کے بدلے میں تم گاؤں والے 20 آدمی کو مرنے کے لیے تیار کرو گے, 20 آدمی کو قتل کروں گا نعوذ باللہ من ذالک, پھر اس کے بعد ایک مولوی کو چھوڑوں گا. لوگوں نے پھر مشورہ کیا, دماغ لگایا کہ دیکھو مولوی تو ایک ہی ہے, ایک مولوی 20 آدمی کے کئی ہزاروں کی زندگی کو سنوار دے گا. کوئی انجینئر پڑھائے گا ہمارا جنازہ, کوئی ڈاکٹر کلکٹر آئے گا جنازہ پڑھانے, نکاح پڑھانے کے لیے کوئی آ جائے گا مکھانا چھانکنے والا, سب چیز کے لیے تو مولویوں کی ضرورت پڑے گی. خود دیکھو ہم 22 سال ڈاکٹری کیے, 10-11 سال مولویت میں لگائے, ہماری گھر والی کچھ پڑھی بھی نہیں ہے, لیکن ابھی تم بیاہ کر کے لے آؤ, 2 منٹ میں خالی قبیل تو بولے گے نکاح ہوگا, 2 منٹ میں وہ ہمارا کہاں 22 سال چٹائی پہ رگڑے, تب اللہ نے یہ مقام مرتبہ دیا. وہ 2 منٹ میں میرے گھر میں آئی, 2 ہی منٹ میں بن گئی ڈاکٹر. نہیں کہتا ہے دنیا والے, کوئی بھی آتا ہے گھر پہ, اے ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر صاحب ہے کیا, اے ڈاکٹر صاحب کہاں گئے. مولوی بن گیا, 11 سال 12 سال لگا لیا, اب مولانی بن گئی اس کی بیوی. دیکھو ٹائٹل کہاں فٹ ہو رہا ہے. بتایا کہ اخلاق نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا زیور ہے. آج اللہ نے کرے ہم کو اور آپ کو کچھ ہو جائے, جیسے معاملہ چل رہا ہے فلسطین میں بھی, کل کو امی روئے دھوئے گی, ہم جا کے پوچھیں گے ارے امی کیوں رو رہی ہے, چپ ہو جا, تو امی ڈانٹ دے گے, چپ جا بیٹے, تو کیا بولتا ہے, ہم کہ کیوں رو رہی ہے, جانے والا تو چلا گیا, اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا, اللہ نے بلایا چلا گیا. بولا نہیں بیٹے میں اس مارو نہیں رو رہی ہوں کہ تیرے ابا مر گئے, تو پھر میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ جب تیرے ابا زندہ تھے, دلی سے اور کلکتہ سے, بنگال سے, کٹیہار سے, کہاں سے سوٹ سلوار سب چیز لا کے دیا کرتے تھے. اب تو سوچا تیرا ابا مر گیا, اب کون لا کے دے گا. دیکھو یقین, گھر کے عورتوں کا یقین. آج جو ہم اپنا یہاں مولوی کے پاس آ کے سن لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں مسجد میں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ان کو کون دین دے گا. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو بتایا ایک عورت جو ہے 4 آدمیوں کو 7 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی. ایک تو باپ کو لے جائے گا, ایک بیٹی باپ کو لے جائے گا کہ میں باہر جاتی تھی, میرا باپ کبھی ڈانٹا نہیں, ایک بار ڈانٹتا تو میں خود رک جاتی, اور میرا جوان بھائی تھا, ہم کہیں بھی جاتے تو دوسروں کو بہن دھی بیٹی پہ نظر رکھتا تھا, لیکن میرے کو میرا بھائی کبھی نہیں روکا, اس لیے میرا یہ حال. کہ بتایا گھر کے 4 افرادوں کو, شوہروں کو بھی, سب کو لے کے ڈوبے گی. اگر نیک بن گیا, ایک بن گیا, کہ نبی کا فرمان ہے کہ اس شوہر کے ساتھ وہ عورت دامن پکڑ کے جنت کے اندر چلی جائے گی. اور جنتی کا مقام جانتے ہو, صرف سامنے والے جو یہ دانت بتایا کہ میں ثنایا علیا, یہ دونوں دانت ثنایا سفلا, صرف دانت کی دونوں چمک سے پورا جنت روشن ہو جائے گا. نیچے کے طبقے والا کہے گا اے اللہ بارہ الہی میں یہ عاجزی کر رہا ہوں, میرے کو یہ صلاحیت بخش کہ میں سمجھ سکوں ان جنتی کو یہ درجہ کیوں دیا گیا. صرف اور صرف اسی بنا پہ کہ وہ قرآن اور ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ایسے بہت بڑے واقعہ بھرے پڑے ہیں کتابوں کے اندر. جب پڑھتا ہوں تو دل روتا ہے میرے بھائی, دل روتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر رہے ہیں. آج معصوم بچے کو کہیں مارا جا رہا ہے, اس کے جگہ پہ ہم بھی ہو سکتے تھے, ہماری ماں بہن بھی ہو سکتی تھی. 57 ملکوں میں سے
صرف ایک ملک ایران لڑ رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، باقی 56 ملک جو ہے میرے بھائی دعائیں کر رہا ہے. ہاں کوئی آدمی کہتا ہے، میں بھی سنا کتنوں کے منہ سے جلسے میں اور جگہ بھی، کوئی کہتا ہے ارے قبول نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے کرنے سے کیا ہوگا، کوئی کہتا ہے کرو، کوئی کہتا ہے مرو. ارے تو اللہ یا وقت کا نبی؟ وہ تو اللہ ہے عالم الغیب، وہ جانے کس کی قبول کرتا ہے کس کی نہیں کرتا. ہم کتنوں ناک رگڑ رہے ہیں چٹائی پہ آ کے. اگر ہمارا دل کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہے، اگر ہم صاف نہیں ہیں، ہمارا دل صاف نہیں ہے، تو پھر معاملہ خراب ہے. پتہ چلا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. ہاں کیسے صحابی تھی علقمہ، صرف تھوڑا سا ٹھیس پہنچا ماں کی بات کا، ہاں ناراض ہونے پہ مرتے وقت کلمہ نہیں نکل رہا ہے. بتائیے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو، چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو، ماں کے دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے. اگر کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. کیسے صفا مروہ 7 دفعہ دوڑی، کیسے تڑپ رہی تھی، تو اللہ نے زمزم نکال دیا. اس سے پورے دنیا فیض یاب ہو رہے ہیں، پوری دنیا فائدہ اٹھاتے ہیں. کتنا ثواب مل رہا ہوگا سب کو. اس لیے آج زندگی کے اندر جو ہے میرے بھائیوں، اپنے اپنے علم کا اور اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. ہاں اللہ تزروں وازرۃ وزر اخری، خدا تعالیٰ کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ہاں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، کسی انسان کو کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ہاں وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تھارا اعمال تھارے ساتھ، میرا عمل مارے ساتھ. ہاں اور خود گیتا کی پہلی وولیوم میں لکھا ہے، ہندو دھرم کی کتاب میں، اواسی میں وہ بھوت بھوکتم کندت کرم شبھا شبھم، کہ جیسا کمل یہاں کرو گے، جیسا بو گے ویسا ہی وہاں کاٹو گے. ہاں کہ رامائن میں لکھا یارم دھرم گوپی تھا ایک سکمار ہوا مرتری نہ گیا سکھ سادت اسمبل کی ہمیں چتروید مرتری نہ گیا. ہاں اسی کو قرآن میں گنتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، اکاؤنٹ کرتے ہیں 31 بار. کون سا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ خدا کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو وقت ہو گیا شاید. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس بالحق بشیرا ونذیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ